الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دورہ صرف کے اندر آج ہم معطل کے قوانین میں سے اجوف کا دوسرا قانون جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ اگر واو اور یا متحرک ہوں ان کا ما قبل بھی ساکن ہوں تو اس واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دینا واجب ہے۔ اگر واو اور یا متحرک ہوں ان کا ما قبل بھی ساکن ہو تو اس واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دینا واجب ہے۔ اگر نقل کی جانے والی حرکت فتحہ کی ہوں تو اس واو اور یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر نقل کی جانے والی حرکت فتحہ کی ہو تو اس واو اور یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ واو اور یا متحرک ہو، ما قبل حرف سے ساکن ہو، اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینا واجب ہے۔ اگر وہ حرکت جو نقل کی ہے ما قبل کو جو آپ نے دی ہے، اگر وہ حرکت فتح کی ہے تو اس واو اور یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے یک والو، یہاں پر یہ واو ہے اور ما قبل قاف ہے۔ اس واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل حرف ساکن کو دی تو اب یہ حرف جو ہے نا ساکن ہو چکا ہے، تو لہذا وہ حرکت فتح کی تھی تو اس کو الف سے بدلا تو یہ بن گیا یک والو سے یکالو اور یب یاؤ سے یباؤ۔ اگر نقل حرکت کے بعد واو اور یا کا مابعد ساکن ہوں، اگر آپ نے حرکت جو نقل کی ہے وہ نقل کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ واو اور یا کا مابعد جو ہے وہ ساکن ہے تو اس واو اور یا کو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے گرا دیں گے۔ تو اس واو اور یا کو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے گرا دیں گے۔ جیسے مقبول سے مقولن، اب دیکھیں مقبول میں واو کی حرکت ما قبل حرف سے ساکن قاف کو دی تو یہ بن گیا مقولن۔ دونوں واو میں اجتماع ساکنین ہوا، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہوا، لہذا ایک واو کو گرا دیا تو یہ بن گیا مقولن۔ اور مبیوءن سے یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اور یا اکٹھے ہو گئے، اس یا کو ما قبل ضمہ ہونے کی وجہ سے واو سے بدلا تو یہ بن گیا مبوعن۔ پھر وہ دو واو ساکن ہے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک واو کو گرا دیا تو بن گیا مبوعن۔ پھر یہ جو ضمہ ہے اس کو کسرہ سے بدلا تو یہ بن گیا مبیعن، اور ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدلا تو یہ بن گیا مبیعن۔ مبوعن سے مبوعن بنے گا، مبوعن سے مبیعن بنے گا اور اس سے پھر مبیعن جو ہے یہ صیغہ بنے گا۔ نقل حرکت کے لیے درج ذیل شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا فا کلمہ میں نہ ہوں، جیسے موعدہ، من یسرہ۔ اسی طرح دوسرا قانون یہ ہے کہ وہ واو اور یا لفیف کے عین کلمہ میں نہ ہوں، جیسے یطوی اور یحییٰ میں حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ واو اور یا مدہ زیادہ سے پہلے نہ ہوں، جیسے مقوالن، مبیاؤن، تحوالن، تبیانن، کہ واو اور یا جو ہے وہ مدہ زیادہ سے پہلے نہ ہوں۔ شرط نمبر 3 یہ جو ابھی پڑھی ہے کہ واو اور یا مدہ زیادہ سے پہلے نہ ہو، کہتے ہیں کہ یہ شرط نمبر 3 سے اسم مفعول کی واو مستثنیٰ ہے، یعنی اگر اسم مفعول کی واو سے پہلے واو یا یا آ جائیں تو ان کی حرکت ما قبل کو دی جائے گی، پھر ایک واو اور یا کو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے گرا دیں گے، جیسے مقولن سے مقولن اور مبیوعن سے مبیعن۔ یہاں پر بھی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو جب دیں تو دو واو جمع ہو گئی، اجتماع ساکنین کی وجہ سے دوسری واو کو گرا دی۔ یہ اس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ بعد پہلی واو کو گراتے ہیں، بعد دوسری واو کو گراتے ہیں، کوفیوں اور بصریوں کے درمیان۔ یہ ہم انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس وقت بتائیں گے۔ مبیون کی پوری تعلیل اوپر جو ہے نا وہ ہو چکی ہے۔ نوٹ: شرط نمبر 3 کے مطابق اسم اعلیٰ صغریٰ اور وسطیٰ میں واو اور یا کی حرکت اسم اعلیٰ کبریٰ کی حرکت کے تابع ہونے کی وجہ سے ما قبل کو نہیں دی جائے گی۔ 4 نمبر شرط یہ ہے کہ واو اور یا ایسے کلمہ میں نہ ہوں جس میں رنگ اور عیب کے معنی پائے جا رہے ہیں، جیسے یعوروں اور یسیدوں۔ اسی طرح 5ویں شرط یہ ہے کہ واو اور یا اس میں تفضیل میں نہ ہو، جیسے اقوالو اور ابیاؤ اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، یہاں پر قانون جاری نہیں ہوگا۔ واو اور یا چھٹی شرط یہ ہے کہ فعل تعجب میں نہ ہو،
جیسے ما اقوالہ و اقبل بھی، فعل تعجب کے اندر نہ ہو جیسے ما اقوالہ و اقبل بھی۔ اسی طرح ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا ملحق میں نہ ہوں، واو اور یا ملحق میں نہ ہوں، جیسے شریفہ اور جہوارہ۔ اب دیکھیں شریفہ میں یا متحرک ما قبل حرف ساکن ہے، لیکن اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلمہ ملحق ہے، اور ہماری شرط یہ تھی کہ کلمہ ملحق نہ ہوں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارے پہلے محموز کے قوانین، صحیح کے قوانین، مضاعف کے قوانین اور مثال کے قوانین مکمل ہو چکے ہیں، اور اجوف کے جو ہے ہم نے 2 قانون جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں۔ اگلے اسباق کے اندر ہم انشاءاللہ باقی جو ہے یہ قوانین جو ہے وہ مکمل پڑھیں گے اور ان کا اجرا بھی کریں گے۔ یہ قانون اس طرح سننے کے ساتھ نہیں آئیں گے، ان کو آپ سننے کے بعد آپ اپنی ڈائری پہ لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد اس کو بار بار جو ہے وہ یاد کریں۔ جتنا یاد کرنے کے بعد کسی کو سنائیں، تکرار کریں، جتنا زیادہ آپ اس کا تکرار کریں گے اتنا ہی یہ زیادہ سبق جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا۔ اور صرفیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے صرفیاں را مغز باشے چوں سگاں، نحویاں را مغز باشے چوں شاہاں۔ تو لہذا اس کو یاد کرنے کے لیے رٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا یہ رٹا مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کو صرف آئے گی۔ سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ یاد کرنے کے بعد اس کو قرآن پاک احادیث کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کے اوپر آپ اجرا کریں گے۔ جتنی زیادہ آپ اس کا اجرا کریں گے، جتنا زیادہ آپ پریکٹیکل اس کا کریں گے، اتنی ہی زیادہ یہ صرف و نحو آپ کو آئے گی۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔